السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ایک سوال آیا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی ایک نے ماں ہے اور ان کے والد ہیں اور اس کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ان کی جو انتقال ہوئے ان کی جائیداد جو ہے 80 لاکھ کے قریب تھی۔ اب یہ 80 لاکھ کی جائیداد کو اس شخص کے والدہ، والد اور 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں میں ہمیں کیسے تقسیم کرنا ہے شرعی اعتبار سے، یہ میراث کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ یہ بتائیے۔ تو بعونہ تعالیٰ ان کے لیے جواب یہ تھا کہ شریعت کے بہت سارے اصول ہیں کہ کیسے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس مسئلے کے تحت جن اصول کو ہم اتباع کرتے ہوئے اس کا جواب ہمیں ملے گا وہ یہ ہے کہ والدہ کو جو ہے 6واں حصہ ملنا ہے، یعنی 1/6، اور والد کو جو ہے 6واں حصہ 1/6 ملے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب میت کے اولاد ہوں تو والد اور والدہ کو 6واں حصہ ملتا ہے، جیسے کہ بتایا گیا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یعنی اگر میت کے اولاد ہوں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ تو اس اصول کے اعتبار سے ہم نے یہاں پر کیا دیا ہے؟ والد اور والدہ کو ہر ایک کو 6واں حصہ دیا ہے۔ اب اولاد کے لیے باقی جو بچے گا وہ پورا حصہ اولاد کا ہوگا، لیکن یہاں بھی اولاد کو تقسیم کرتے ہوئے، یعنی اولاد کی جائیداد جب تقسیم کریں گے تو بیٹے کو 2 حصہ دینا ہے اور بیٹیوں کو 1 حصہ دینا ہے نا۔ اب یہاں دیکھیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے عورتوں پر ظلم کیا کہ بیٹی کو 1 حصہ دیتا ہے اور بیٹوں کو جو ہے 2 حصہ دیتا ہے۔ یہ دیکھیے، عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ یہیں دیکھ لیجئے، والد کو بھی 6واں حصہ ہی مل رہا ہے اور والدہ کو بھی 6واں حصہ ہی مل رہا ہے، تو یہاں مرد اور عورت دونوں ایکول ہوئے نا۔ تو اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہر جگہ کیا ہے، عورت کو آدھا حصہ اور مرد کو 2 حصہ یا مرد کو فل حصہ، ایسا نہیں ہے۔ بعض جگہ پر ایسا ہے اور وہ بھی کسی حکمت کی وجہ سے ہے جسے ہم بعد میں سمجھیں گے۔ اچھا، تو اس مسئلے میں دیکھیے، یہاں پر یہ حصہ دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو حصے ہمیں ملے ہیں 6واں حصہ، تو اس کا کامن نمبر 6 ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کر لیا؟ 6 لکھ لیا۔ اب 6 میں سے 1 حصہ کس کو دیا؟ ہم نے والد کو، والدہ کو دیا، اور 1 حصہ والدہ کو دیا۔ اب باقی بچے ہمارے پاس 4، یہ چاروں حصے کس کے ہوں گے؟ بیٹے اور بیٹیاں کے ہوں گے، لیکن ہمیں یہاں دینا ہے بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ، تو کل ملا کر کے ہوں گے ان کے 10 حصے۔ تو اب 4 کو ہم 10 میں جو ہے کیا نہیں کر سکتے؟ مکمل تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو کامن نمبر ہم نے لیا تھا 6، اس کو اب 10 گنا بڑھاتے ہیں اور جو کامن نمبر بناتے ہیں وہ 60 بناتے ہیں۔ تو 10 سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ 2 کرتے ہیں، ضرب کرتے ہیں اس کی، تو یہ 60 آتا ہے۔ اب یہاں پر جائیداد کے اب کل حصے ہوں گے 60، اور 60 میں سے والدہ کو ملے گا 10 حصے اور والد کو ملیں گے 10 حصے، باقی بچے 40 حصے، اور 40 حصے یہ بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے اس طریقے سے کہ ایک بیٹے کو 8 حصہ ملے گا، اس طریقے سے 4 8 32 ہوئے، چاروں بیٹوں کو 32 حصے ملیں گے اور 2 بیٹیوں کو 8 حصے ملیں گے، اس طرح سے کہ ایک بیٹی کو 4 حصہ ملے گا، تو کل یہ 40 حصے مکمل طریقے سے بیٹے اور بیٹیوں میں بٹ گئے۔ اگر یہی ہم اس کو 40 بنائے بغیر صرف 4 میں سے تقسیم کرتے تو یہ مکمل حصے، یعنی مکمل نمبرز میں نہیں ملتے تھے۔ تو یہاں پر 8 حصہ بیٹے کے لیے اور 4 حصے بیٹی کے لیے اس طریقے سے بنتے ہیں، تو کل ہوئے ہمارے پاس 40 حصے بیٹے بیٹیوں کے لیے، 10 10 والد اور والدہ کے لیے 60 حصے۔ اب آئیے 80 لاکھ کو 60 سے تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا جو ہمیں جواب ملا ہے 1,33,330 پر 3 روپے 30 پر 3 پیسے، تو 1 حصہ یہ ملا۔ اب ہم 1,33,330 پر 3.33 کو 10 سے 2 کریں گے تو والدہ کا حصہ ملے گا، یعنی
13,33,330 पर 3 रुपये 30 पर 3 पैसे क्या होता है, ये वालिदा के लिए है। और ऐसे ही वालिद के लिए भी सेम ही मिलेगा, यानी 13,33,333 रुपये 33 पैसे ये किसके लिए होंगे, वालिद के लिए होंगे। अब फिर उसके बाद एक बेटे के लिए, यानी एक हिस्सा 1,33,000 है, 333 रुपये आशारिया 3 पैसे। तो 8 से इसे हम क्या करते हैं, ज़रब देते हैं, दुगना करते हैं। एक बेटे का हिस्सा चूँकि 8 है तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1,33,000 को 8 से हम क्या करते हैं, ज़रब देते हैं। तो हमें जवाब मिलता है 10,66,666 रुपये 64 पैसे एक बेटे के लिए। इसी तरीके से दूसरे बेटे के लिए भी 10,66,660 पर 6 रुपये 64 पैसे। और फिर तीसरे बेटे के लिए भी वही, चौथे बेटे के लिए भी वही। और बेटी के लिए चूँकि 4 हिस्से हैं तो एक हिस्सा बना था हमें 1,33,333 रुपये। अब इसको हम ज़रब देंगे 4 से तो बनेगा 5,33,333 रुपये 32 पैसे। तो आखिर में जब हम इसको पूरे को जोड़ते हैं तो हमें इसका कितना मिलेगा, 80 लाख हमें क्या मिल जाएगा, ये आंसर हमें 80 लाख मिल जाएगा। तो इस तरीके से 80 लाख के इस जायदाद को इस तरीके से हमें तकसीम करना है। हो सकता इसमें से कुछ लोगों को बात मुकम्मल समझ में ना आई हो। वो जो बातें आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मज़ीद इसकी तफसीलात जानने के लिए, इसके उसूल और ज़ाबिते को भी जानने के लिए आप कमेंट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।